الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا حبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ روشنی کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس مہینے کا شمار ان مہینوں میں ہوتا ہے جن مہینوں کا تقدس احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان تک رہا. قرآن مجید فرقان حمید اربعۃ حرم فرمایا کہ یہ 4 مہینے حکمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہے. رجب المرجب کا مہینہ جب آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو یہ مہینہ اسلام سے پہلے بھی عزت و احترام کا مہینہ تھا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ نے بھی ان مہینوں میں برکت کی دعا کی ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے جو دن ہیں ایام ہیں یہ بھی برکت والے ہیں اور ان کی جو راتیں ہیں وہ راتیں بھی برکت والی ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ اس مہینے کی طرف جا رہے ہیں جو مہینہ اللہ سبحانہ و تقدس کو سب سے زیادہ پسند ہے, جس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا. تو جو مہینہ اس کے قریب ہے وہ عزت والا مہینہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ برکتوں والی راتیں ہوتی ہیں, برکتوں والا دن ہے, تو برکتوں والے دن اور راتوں میں جتنی عبادت کریں تو اللہ کا قرب اتنا زیادہ مل جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. ہمارے یہاں اس مہینے کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ والا مہینہ ہے. چنانچہ ایمان والے جو مسلمان ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تقدس نے مال دیا ہوا ہے تو وہ اس مہینے میں عام طور پر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق حولان حول سے ہے, سال کے گزر جانے سے ہے. سال آج کے دن آپ کا مکمل ہوتا ہے تو آج کے دن آپ کے اوپر فرض ہے. سال آپ کا شعبان میں پورا ہوتا ہے تو شعبان میں فرض ہے. سال اگر رمضان میں پورا ہوتا ہے تو رمضان میں فرض ہے. تو جس مہینے میں آپ کا سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور آپ زکوٰۃ ادا فرمائیں گے.
خوشخبری دی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سبحانہ و تقدس سود کو اور سود سے جڑی تمام چیزوں کو اللہ مٹاتا ہے، اور زکوٰۃ سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. کیونکہ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. زکوٰۃ کس کس کے اوپر فرض ہے، کتنی مالیت کے اوپر فرض ہے، اور پھر کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں. اول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ زکوٰۃ کا ہے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک غلط مشہور ہوا لوگوں کے درمیان. میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کا تعلق حولان حول سے، سال پورا ہو جائے زکوٰۃ آپ کا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تقدس نے عبادات میں جو سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، تو قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اکثر بیشتر مقامات پر جہاں بھی نماز کا ذکر ہوا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا. زکوٰۃ ادا کرنا. اور یہ صرف میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ فرض ہی رہا. بلکہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بڑی تخفیف کی ہے، آسانی کی ہے. ہر معاملے میں، تمام احکامات میں میرے اور آپ کے لیے آسانی. سابقہ امتوں میں زکوٰۃ کا جتنا مال ہوتا تھا، اس مال کو جلایا جاتا تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. میرے اور آپ کی ترقی بڑی آسانی کی ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں، سابقہ امتوں میں باقاعدہ جن لوگوں کا زکوٰۃ قبول ہوتا، آسمان سے آگ کا ایک ٹکڑا آتا، اس کو جلا کے ختم کر دیتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور جن کا مال رہ جاتا، آگ اس کو نہ جلاتا، تو پتہ یہ لگتا کہ اس کے مال میں کچھ نہ کچھ حرام ملا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کی. تو پورے معاشرے میں پتہ لگتا کہ فلاں شخص حرام ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا بڑا پردہ رکھا ہے. آپ لوگ سمجھ نہیں سمجھے، بڑا پردہ رکھا ہوا ہے. چودھری صاحب، خان صاحب، وزیر صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. بہرحال اللہ نے ہمارے اوپر بڑی تخفیف کی ہے، بہت آسانی کی. اللہ کی قسم جتنا شکر ادا کرے گا، جتنا شکر ادا کرے گا،
سابقہ امتوں میں اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا جنابت کی وجہ سے تو 7 مرتبہ غسل کرنا ہوتا. کتنی مرتبہ؟ ایسا 7 مرتبہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد کام کھینچنا چاہیے. لوگ چھٹیاں کرتے ہیں جس طرح استاد کام کھینچتا ہے. جو نہیں آتے ہیں ہمارے جو مستقل ساتھی تو اجازت ملنی چاہیے کہ یہاں ہم تھوڑا سا کام کھینچ. کیا خیال ہے؟ خدا نہ خواستہ کہ کپڑوں میں کوئی گندگی لگ جائے. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا, اس کو دھونے پاک ہو جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا, اس کو پکڑ کے کاٹنا پڑتا تھا. اس جگہ کو جہاں گندگی لگی ہے, چاہے وہ خون لگا ہے, چاہے وہ کوئی پیشاب لگا ہے یا کچھ بھی لگا ہے, اس کو کاٹ کے پھینک دو, وہ پاک ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے اوپر آسانی کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم شکریہ کا شکر. سابقہ امتوں کے اوپر روزے فرض تھے, لیکن ان کے روزے ایسے تھے کہ روزے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. ہمارے اوپر اللہ کا اتنا فضل ہے, اتنی مہربانی ہے, آپ روزہ رکھ کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, اپنی دکانداری بھی کر سکتے ہیں, اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ہوا, میرے ماں باپ ان کے اوپر قربان, ان کی وجہ سے یہ تخفیف ہمارے اوپر ہمیں ملی. اگر اس کے اوپر کوئی عمل نہ کرے, کہاں 50 نمازیں اور کہاں 5-6 نمازیں, لیکن یہ 5 نمازیں بھی ہماری بڑی مشکل بوجھ بن جاتی ہے. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی جگہ ذکر فرمایا. اگر نماز بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے, اور زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. ہماری نظریں یہ دیکھتی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو گیا, لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں وَيُؤْتِ الصَّدَقَاتِ, میں تمہارے مال کو بڑھاتا ہوں. زکوٰۃ کی وجہ سے, اللہ کے نام کے اوپر دینے کی وجہ سے, آپ لوگ سمجھ نہیں سمجھتے, لیکن ہم انسان ہیں. مال کی محبت اللہ نے ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حق ہے ہمیں دینا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, خلیفہ بلا فصل, اور صحابہ میں سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جب خلافت میں خلافت کے مسند کے اوپر بیٹھ گئے تو ہر طرف سے بدامنی پیدا ہوئی, ادھر ادھر سے. تو کچھ قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ہم نے زکوٰۃ چلے دے بھی دے تو ہم خود دیں گے, ہم نے ریاست کو نہیں دی ہوئی, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا پورا مال ریاست کے پاس جمع ہوتا تھا, بیت المال میں جمع. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باوجود کہ سخت نرم مزاج تھے, واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة, فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ لڑوں گا, قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کی. آپ لوگ سمجھ گئے؟ ان کے ساتھ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اے امیر المؤمنین, یہ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, آپ کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے. اور صدیق اکبر یہاں بیٹھے,
ممکن بات ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے. یہ تو زکات کی ادائیگی کے حوالے سے باتیں تھی. قرآن مجید بار بار زکات ادا کرنے کا حکم ہے. احادیث مبارک کثرت سے اس حوالے سے حدیثیں ہیں کہ زکات ادا کرنا. چنانچہ وہ لوگ جو مال ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، قرآن مجید نے سخت سزا کا ذکر فرمایا. چنانچہ سورۃ توبہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے. پیغمبر ان کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی. آپ لوگ سمجھ کے نہیں سمجھ گئے. اور وہ دردناک عذاب قرآن خود آگے کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم. قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو مال جو تم نے جمع کیا تھا اس مال کو جہنم کے آگ میں پگھلایا جائے گا اور پھر جباہهم وجنوبهم وظہورهم اس کو پگھلا کر تمہارے چہرے، تمہارے پیٹھ، تمہارے پیٹوں کو داغا جائے گا. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جہنم کی آگ ہو اور پھر اس کو اس آگ میں پگھلایا جائے خزانے کو، اور پھر یہ چہرہ، یہ پہلو، یہ پیٹھ، یہ اس لیے ذکر اسپیشلی کا ذکر اس وجہ سے کیا جب ان کے پاس اللہ کا کوئی بندہ آتا اور آگے کہتا ہے صاحب میری مدد کرے تو یہ پہلے تو چین میں ناگواری جو ہے نا چین میں آتی دیا ہوا سمجھ رہے ہو. پھر پیٹھ اس کو دکھاتا، پہلو بدلتا اور پیٹھ دکھاتا. تو ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا جو چہرہ، پہلو اور پیٹھ، ان کو ڈالا جائے گا. هذا ما كنزتم لأنفسكم. فرمایا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا. فذوقوا ما كنتم تكنزون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں. میں نے آپ کو بتایا صحابہ میں ایسے صحابہ موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف، اللہ بلیغیت تھی اپنے زمانے کی. حضرت عثمان بن عفان بلیغیت تھی اپنے زمانے کی. مال جمع کرنا کوئی بات نہیں، لیکن جو حق اللہ کا ہے اس حق کو نہ ادا کرنا یہ ظلم والی بات ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، مال قیامت کے دن یہ اس بندے کے جسم سے لپٹ جائے گا. اشدہے کی شکل بنا کر یہ مال اشدہا بنے گا اور انسان کے جسم سے لپٹے گا. لپٹ کر اس کا منہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسان کا منہ اس کے منہ کے درمیان دو جبڑوں کے درمیان ہوگا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور انسان پوچھے گا بھائی تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے، کیوں مجھے مارا ہے؟ اس کا جواب ہوگا انا وکنزک انا ومالک. میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تم نے جمع کیا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں جو تم نے جمع کیا تھا. اب چپ ہو. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس لیے اللہ کا حق بڑا تھوڑا سا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پورا آدھا مال لے لو. یہ نہیں کہا کہ تم 60% مال لا کر اللہ کے نام پہ دو 40%. نہیں، اللہ کا حق تو بڑا تھوڑا ہے، 2.5% ہے. اپنے پورے مال کا 2.5%
لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 روپے ہوتے ہیں 100 میں. 1000 روپے کتنے ہوتے ہیں؟ 2500 روپے. اور 1 لاکھ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2500 روپے. آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ اللہ کا حق ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمہارے مال کی وہ گندگی ہے جو تم نے نکال کے باہر پھینک دیا. مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایک بندے کے جسم کے کسی حصے میں دانا نکل آئے, وہ گندگی ہو تو اس کو آپ نے نکال کے باہر پھینکنا ہے کہ نہیں؟ اس خون کو یا اس کو جو گندگی ہوتی ہے اس کو آپ نکالتے ہیں. تو یہ وہی گندگی ہے آپ کے مال سے جو نکلتا ہے اور آپ دے دیتے ہو, اس کی وجہ سے آپ کا خون بالکل صاف ہو جاتا ہے, آپ کا مال بالکل صاف ہو جاتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ اللہ کا وعدہ جو تمہارے ساتھ ہے, اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہارا مال بڑھاؤں گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات فرمایا. اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے. آس پاس ماشاءاللہ آپ اکثر کاروبار یہ زیادہ بیٹھے, اکثر کاروبار یہ زیادہ بیٹھے, تجربہ کرنے, مشاہدہ کرنے, آس پاس دیکھیں. جو لوگ صحیح طریقے سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مال ہر سال بڑھتا رہتا ہے, وہ کبھی گھٹتا. جس نے اس سال مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ دی تھی تو اگلے سال وہ 2 لاکھ کے اوپر دیتا ہے, 3 لاکھ کے اوپر دیتا ہے, 5 لاکھ, 10 لاکھ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت چھوٹا سا حصہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر مقرر کر دی ہے. اگر اللہ چاہتے تو پورا مال کا آدھا حصہ بھی ہم سے دے سکتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں, چونکہ اس مہینے میں یا آنے والے دنوں میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, یاد رکھیے جب زکوٰۃ دینے کے لیے جب ہم بیٹھے ہیں تو ایک پیسے کا حساب کریں, ایک پیسے کا حساب کریں. ہمارے یہاں ہم اٹل سے کام لیتا بس 5 لاکھ بھائی, 8 لاکھ بھائی, 10 لاکھ نہیں, صحیح طریقے سے حساب ہو گیا. اگر 1 روپے تو بڑی چیز ہے, اگر 1 پیسہ بھی زکوٰۃ پہ آپ نے کم ادا کی تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہ ہو. آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. آخری بات یہ کہ بات ختم کر دیتا ہوں, باقی باتیں اگر نے زندگی دی تو اگر جو میں آپ کو بیان کروں گا. زکوٰۃ کتنے مال پہ دینی ہے, زکوٰۃ کتنے مال میں ادا کرنی ہے؟ تو شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ نصاب سونے کے حوالے سے, اگر آپ 7.5 تولہ سونا اگر آپ اس کے مالک ہیں اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. بھائی بات سمجھ میں, 7.5 تولہ سونا. چاندی کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اگر آپ کا کاروبار ہے یا پیسے آپ کے پاس ہے. یہ کل میں نے دیکھا تھا تقریباً 3,80,000 لگ بھگ 3,80,000 یا 80 اور 90 کے درمیان کچھ ہنسا. اگر کسی کے پاس 3,80,000 یا 90,000 کے درمیان میں پیسہ کسی کے پاس آج کے دن موجود ہوا تو وہ صاحب نصاب ہوگا. آج سے اس کا سال شروع ہو گیا. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اگلے سال اسی دن اسی تاریخ کو مثال کے طور پر 26 دسمبر ہے, اور جب آج 4 تاریخ یا 3 تاریخ, 4 اور 3 تاریخ مطلب جو بھی تاریخ ہے تو اس دن وہ اپنے مال کو دیکھے گا. 52 تولہ چاندی جب ہوگی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے, آپ کے ایام شروع ہو گئے. اگلے سال آپ نے اس دن کو آپ نے دیکھنا ہے اپنے مال کو, جتنا مال اس دن آپ کے پاس ہوگا اس کے 2.5% نکال کر آپ نے دینا
کس کو دینا ہے؟ زندگی رہی، اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو عمر دیا، پھر اگر ایسی بیٹھک ہوئی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس حوالے سے بیان ہوگی کہ زکوٰۃ ادا کس کو کرنا ہے۔ صرف زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوتا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی نہیں، مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کا مال حاجی صاحب لا کے مجھے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں اور میں بھی مولوی صاحب کو بہت خوش ہو دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی یہاں کر دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میں خود صاحب نصاب مجھے دینا ہے، کوئی تحفہ دے دو یار، یہ کیا زکوٰۃ کا وہ مال لا کے میرے ساتھ تھوکتے؟ آپ لوگ سمجھ میں نہیں سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اگر مولوی صاحب اگر مستحق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مستحق نہیں ہے الحمدللہ صاحب نصاب خود ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت پہ آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے دے بھی دیا تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، تو اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی جانچ پڑتال آپ کو کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے مال آپ نے دے دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہماری جنت پہ بھی ہم سب کو ایک ساتھ اس طرح بیٹھے